اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، بزرگوں اور بہنوں اور میری پیاری ماں۔ آج کے اس بیان میں آپ کو بتانے والا ہوں شب بقر عید کی فضیلت۔ بقر عید کی فضیلت اور اسی طرح عید الفطر رات کی فضیلت بھی بتائی گئی ہے۔ میں آپ کو یہاں پر حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں بتاؤں گا۔ کیونکہ ہم نے یہ اسلامک ٹی وی چینل شروع کیا ہے جس میں قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو تمام فضائل اور مسائل اسلام کے حوالے سے بتائے جائیں گے۔ اب جو ہماری سیریز چل رہی ہے ذی الحج کے بارے میں، اس کے فضائل اور مسائل کی سیریز چل رہی ہے، اس لیے آپ دوست بھی اس چینل کا حصہ بنیں تاکہ آپ لوگوں تک یہ تمام فضائل و مسائل دینی حوالے سے پہنچتے رہیں۔ آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ تمام جتنا بھی دینی فضائل اور مسائل ہیں آپ تک پہنچتے رہیں، اور آپ لوگ خود بھی اس پر عمل کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ آج کے اس بیان میں بقر عید کی فضیلت اور ساتھ میں عید الفطر کے بارے میں بھی یہی بیان آیا ہے کہ ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے دونوں عیدوں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں کو ثواب کا یقین رکھتے ہوئے زندہ رکھا تو اس کا دل اس دن نہ مرے گا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ ابن ماجہ بحوالہ الترغیب یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اب میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عید الفطر اور بقر عید کی شب کو زندہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان راتوں کو عبادت الہی میں مشغول رکھے اور ذکر و تسبیح، صلہ رحمی، نیکیوں کی محبت اور ہم نشینی میں اس وقت کو پورا کرے، اہل و عیال کے ساتھ انس و محبت سے پیش آئے، عزیز و اقارب سے میل و ملاقات اور حسن سلوک کرے، یہ سب کار ہے خیر ہیں، اور عبادت میں ان راتوں کو گزارے۔ اور یہ جو فرمایا گیا ہے کہ ان راتوں میں عبادت کرنے والے کا دل مردہ نہ ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے ہولناک اور دہشتناک دن میں جب ہر طرف خوف و ہراس اور دہشت و گھبراہٹ پھیلی ہوئی ہوگی، لوگ بدحواس اور مدہوش ہوں گے اور ان کی نشہ کی سی کیفیت ہوگی، حالانکہ انہیں نشہ قطعاً نہ ہوگا، لیکن عذاب الہی ایسی سخت چیز ہے جس سے لوگوں کی یہ حالت ہوگی کہ ایسے قیامت خیز دن میں حق تعالی شان ہو اس بندہ کو پرتنعم اور باسعادت زندگی بخشیں گے۔
خوف و دہشت کا دور دور کوئی نشان نہ ہوگا، ہر بھلائی اس کے قدم چومے گی، اس پر رحمت ہی رحمت برستی ہوگی، اور وہ بہت پرلطف اور پرمسرت زندگی میں مگن ہوں گے۔ حق کے تعالی ہمیں بھی یہ نعمت نصیب فرمائے۔ اس لیے بقر عید کی شب بڑی مبارک اور باسعادت رات ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اور اس کی قدر دانی یہی ہے کہ یہ رات کثرت سے ذکر اللہ، درود شریف میں اور دیگر عبادات میں لگ کر گزارنی چاہیے۔ ساری رات نہ جاگ سکیں تو جتنی رات آسانی سے جاگ کر عبادت کر سکیں اتنا ہی کر لیں۔ کم از کم عشاء اور فجر کی نماز تو ضرور ہی تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت ادا کریں، اور درمیان میں جتنی دیر ذکر اور عبادت کر سکیں کریں، پھر سو جائیں۔ اتنا کرنے پر بھی امید ہے حق تعالی محروم نہیں فرمائیں گے۔ یہ تھی آج کی ہماری حدیث مبارکہ، جس میں ویسے تو دونوں عید کی رات کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، میں نے آپ کو یہاں پر کیونکہ ہماری سیریز چل رہی ہے عید الاضحیٰ کے بارے میں، تو یہ عید الاضحیٰ کی رات بھی اور عید الفطر کی رات بھی آپ اسی طرح عبادت کر سکتے ہیں۔ آپ اس پر خود بھی عمل کریں اور کوشش کریں اس کو دوسروں تک بھی پھیلائیں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔